جب تک آپ یہ 5 کام نہیں چھوڑیں گے، کتنے مرضی وظائف کر لیں، لمبے لمبے وظیفے پڑھیں، بابوں کے پاس جائیں، پیسہ خرچ کریں، جتنے مرضی جتن کر لیں، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں بننے والا، کوئی وظیفہ نہیں اثر کرنے والا، کوئی عبادت نہیں قبول ہونے والی۔ آج بہت سارے لوگ رونا رو رہے ہیں۔ ہر شخص یہ شکایت کر رہا ہے، بڑے وظیفے کر رہا ہوں، بڑے بابوں کے پاس پیسے خرچ کر رہا ہوں، کیا کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ ہونے والا بھی نہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کیا 5 خامیاں ہمارے اندر ہیں جس کی وجہ سے کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کر رہا۔ جب آپ یہ 5 خامیاں اپنے وجود سے نکال دیں گے، صرف آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کر جو مانگیں گے آپ کو فوراً مل جائے گا۔ اور میں آپ کو اس سے پہلے ہر ایک قسم کی تاثیر اور طاقت ہے آپ کو کیوں نہیں مل رہی، آپ کو کیوں نہیں پتہ چل رہا، عاملین حضرات کو جو بڑے عامل ہیں ان کو کیوں تاثیر مل رہی ہوتی ہے۔ آپ کوئی اور مخلوق تو نہیں، آپ بھی انسان ہیں۔ صرف یہ 5 باتوں پر عمل کر لیں جو آج میں بتانے لگا ہوں۔ یہ 5 خامیاں اپنے وجود سے نکال دیں، دیکھیں پھر اس کے بعد آپ چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ بھی پڑھیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، اور جس کو آپ کہتے ہیں یہ تو میں ساری زندگی پڑھتا رہا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج اس کے بعد صرف چند بار پڑھیں گے اور آپ اس کی تصویر مجھے بتائیں گے، اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر وظیفے میں اثر اور تاثیر نہ پیدا ہو تو مجھے بتا دینا، مجھے پکڑ لینا، اس سے بڑھ کر تو اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ صرف یہ 5 باتوں پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ سنیے گا کہ کون کون سی۔ سب سے پہلی چیز کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے، جو بندہ غیبت کرتا ہے اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چغل خور کی غیبت کرنے والے کی دعا قبول۔ پہلی خامی ہمارے اندر جو ہے وہ ہے غیبت کرنا، بہتان بازی کرنا، چغلی کرنا۔ یہ تمام چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں۔ چغل خوری، غیبت، بہتان، جھوٹ ہے۔ یہ تمام عادتیں چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں، اور اس کے بعد دیکھیں۔ سب سے پہلی بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ چغلی، غیبت، بہتان، یہ ساری چیزیں، جھوٹ، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ سب سے پہلا کام آپ نے چغل خوری سے یہ چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو بندہ چغل خوری کرتا ہے اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرنے والے اس حدیث کو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور کے سارے اعمال، ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے، پھر جتنے مرضی وظیفے کرے۔ جب چغل خوری نہیں چھوڑیں گے تو کوئی وظیفہ اثر نہیں کرنے والا، جھوٹ بولیں گے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرنے والا، بہتان بازی کریں گے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرنے والا۔ اس لیے آپ اس سے بچ جائیں۔ اور پھر دیکھیں دوسرا کام کہ آپ کبھی بھی حرام رزق نہ کھائیں، حرام روزی کے قریب نہ جائیں، کسی یتیم کا مال نہ کھائیں، حرام روزی کو اپنے پیٹ میں جانا ہی نہ دیں۔ جس نے ایک نوالا بھی حرام کا کھایا اس کی تو کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم شب و روز حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم جو من میں آتا ہے وہ جہاں سے ملتا ہے کھائے پیے جا رہے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ حرام کا ہے، حلال کا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آیا ہے، بس ملنا چاہیے۔ تو جب یہ ہوگا تو پھر زندگی میں سکون نہیں ہوگا، بربادی ہی بربادی ہوگی، ذلت ذلت ہوگی، رسوائی ہی رسوائی ہوگی، کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ حرام رزق کے قریب بھی نہیں جانا، کھانا دور کی بات، قریب بھی نہیں جانا۔ 2 کام ہو گئے۔ اور تیسرا کام آپ کبھی بھی بار بار کہہ رہا ہوں، زنا کے قریب نہ جائیں۔ اس سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے پھر اندازہ لگائیں وہ کیسے وظیفے اس کے قبول ہوں گے، کیسے اس کی باتیں قبول ہوں گی۔ کچھ بھی نہیں بننے والا۔ یہ میں جو کام بتا رہا ہوں اگر آپ ان پر عمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد صرف 3 دن کا ایک عمل بتاؤں گا، صرف 3 دن کا، وہ بھی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 3300 بار۔ اس کے بعد چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ پڑھیے گا، جو دل میں آئے، جو من میں آئے پڑھیے گا، جائز مقصد کے لیے۔ اسی دن ہی اگر مسئلہ حل نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یقین جانیں جس کو بھی میں اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں زندگی سے نکال دیں، یہ زندگی سے نکال دیں۔ اگر سکون چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو وظیفوں میں کامیابی ملے تو پھر یہ کام چھوڑ دیں۔ یہ سارے کام جو میں بتا رہا ہوں جس بندے نے بھی چھوڑے ہیں
آج یقین جانیں وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس کے چہرے پر بھی نور ہے، اس کے وجود پر بھی نور ہے، چاشنی ہی چاشنی ہے۔ زبان سے جو کہتا ہے، جو سوچتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی وقت مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے حق میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ کسی کے حق میں بھی آج دعائیں کرتے تو رب فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ حرام کمانے والا ہے، حرام کو کھانے والا ہے، سود کھانے والا ہے، غریبوں کا مال کھانے والا ہے، اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ساری رات وظیفے پڑھتے رہیں اور صبح اٹھیں تو جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یقین جانیں، آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کتنے دیر سے وظیفے کر رہے ہیں۔ ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہو رہا، ہونے والا بھی نہیں، جب تک یہ 5 چیزوں کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ نفاق کو چھوڑ دیں۔ اور اس سے اگلی بات جو میں بتانے لگا ہوں، چوتھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ چھوڑ دیں۔ لعنت اللہ کی اس پر، جھوٹیاں دے اللہ دی لعنت۔ اور جھوٹا بندہ جو اس زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے، ساتھ تسبیحات بھی پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، تو وہ کیسے اس جھوٹی زبان کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا؟ وہی زبان سے جھوٹ بھی بول رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ جناب محترم اللہ بھی کر رہا ہے۔ تو کیا ایک طرف آپ کے سالن پڑا ہو، ساتھ ہی دوسرے برتن میں گندگی رکھ دی جائے، یا ایک سائڈ پہ جیسے نمکین اور میٹھے چاول ڈالتے ہیں، ایک طرف چاول ہوں ساتھ گندگی ڈال دی جائے، تو آپ کھانا پسند کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے۔ تو جب آپ وہ گندگی جو ساتھ پڑی ہے وہ کھانا پسند نہیں کرتے، تو وہ رب کیسے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ پسند کرے گا جو پہلے آپ چغلی بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، بہتان بھی لگا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ حرام کا بھی کھا رہے ہیں؟ تو پھر کیسے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ قبول فرمائے گا؟ اس لیے دوستو، یہ باتیں چھوڑنا پڑیں گی۔ صرف 5 دن کر کے دیکھ لیں، زیادہ میں ان مہینوں کی بات نہیں کر رہا۔ 5 دن کر لیں، اور 3 دن باقی کے 6، 7 اور 8، یہ 3 دن اگلے جو ہیں وہ آپ نے 3 دن 11 مرتبہ وہ آپ نے 3 دن 1111 مرتبہ 3300 مرتبہ ٹوٹل درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنے وظائف کے اندر تاثیر دیکھ لینا، جو مہینوں سے، جو صدیوں سے پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں پھر اس کو صرف چند بار، گنتی کے چند بار پڑھنا، تو انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ خود دیکھیں گے، کتنی آپ کو ملتی ہے، کیسے رونقیں آتی ہیں، کیسے وظیفوں کے اندر آپ کو محسوس ہوگا۔ یہ عامل جو ہیں، جو بڑے بڑے صوفی ہیں، یہ کوئی ماؤں کے پیٹ سے تو نہیں کر کے آئے ہوتے، یہ یہاں جو عامل بنے ہیں، ان کے وظیفوں کے اندر تاثیر جو پیدا ہوتی ہے وہ ایسے تھوڑی ہے۔ کم از کم دوستو، ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اکثر عمل نہیں بتاتے کہ لوگ ہمارے محتاج رہیں، بس ہمیں پیسہ چاہے، لوٹتے رہیں۔ تو اس لیے جو لوٹنے والے ہیں، ان سے آپ کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہونے والا، ان سے بھی بچ جائیں۔ اس لیے دوستو، میں تو کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، اللہ کی عبادت کریں، یہی کافی ہے۔ آپ کو ورد وظائف کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں، پھر آپ جو بھی مانگیں گے، دل میں خیال ہی پیدا ہوتا ہے تو اللہ فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح 3 باتیں ہوں گی، اور چوتھی بات ہے کہ تیسری بات جو میں نے زنا کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں بتایا، غیبت، چغلی، بہتان، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل تھیں۔ اور 5، چوتھی بات کہ آپ کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ والدین بطور ایسی ہستی ہیں کہ جیسے وہ آپ کے روحانی استاد ہیں، روحانیت ان سے شروع ہوتی ہے، وہ آپ کے روحانی پیر بھی ہیں۔ آپ ان سے دعا لیں، ان کی نافرمانی نہ کریں۔ جو والدین کے نافرمانی کرنے والا ہے، اس کی دعا، اس کی عبادت قبول نہیں۔ اس لیے والدین کی نافرمانی نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ اب آپ نے ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد آپ کیا کرنا ہے؟ سود اور یہ ساری چیزیں، اور کسی کا ناحق مال نہیں کھانا، یتیم کا نہیں مال کھانا۔ اور 5ویں اور آخری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی پاک دامن عورت پر بھی تہمت نہ لگائیں، اور ان چیزوں سے باز رہیں۔ یہ گناہ چھوڑ دیں، جو 5-6 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اب ان کے بعد جب آپ نے اپنی زندگی میں اپنا لیں
5 دن تک عمل کریں گے، پھر مسلسل زندگی کا معمول بنا لیں، اور پھر آخر میں صرف 3 دن تک آپ نے ہر روز 1100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو ٹوٹل 3300 مرتبہ پڑھنا ہے 3 دنوں کے اندر، چاہے 1 دن میں پورا کر لیں، 2 دن میں کر لیں، 3 دن میں کر لیں، 1100 پڑھیں گے تو 3 دن کے اندر مکمل ہوگا۔ اس کے بعد آپ کوئی بھی پھر وظیفہ کریں گے، چھوٹے سے چھوٹا، انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ کو ملے گی۔ بہت قیمتی ویڈیو دی ہے، بہت قیمتی باتیں بتائی ہیں، ضرور عمل کیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔